قوموں کے جتنی بھی قومیں آئیں ان کے اگر کسی پر عذاب نازل ہوا تو وقت اس کا گواہ ہے، وقت وہ ساری چیزیں دیکھتا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ وقت جو ہے وہ ایک چادر ہے جو اوپر تنی ہوئی ہے اور وہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے کہ آج سے 1500 سال پہلے کیا ہوا، لوگوں کے کیا حالات تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نافرمانی کی یا فرمانبرداری کی تو ان کا کیا انجام ہوا، وقت وہ بھی دیکھ رہا تھا۔ قوم فرعون کے ساتھ کیا ہوا، وقت نے وہ بھی دیکھا، قوم ہود، قوم نوح، قوم صالح، ٹھیک ہے، اور آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وقت وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو وقت ہر چیز پر گواہ ہے، اس لیے وقت کی قسم کھائی گئی۔ اور جیسے کل کے لیکچر میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ انسانی زندگی جو ہے یہ اصل میں وقت ہے، ٹھیک ہے، تو انسان جو ہے وہ وقت سے ہی مل کر بنا ہے، یعنی جب آپ کا وقت پورا ہو گیا تو چاہے آپ صحت مند ہیں، چاہے آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کا وقت پورا ہو گیا تو آپ ختم، زندگی ختم۔ تو وقت بہت اہم ہے، اسی لیے اس صورت میں وقت کی قسم کھائی گئی۔ اور کچھ علماء کا قول ہے کہ قرآن پاک کی جو صورت ہے تو یہ سب سے چھوٹی، لیکن یہ اتنی کہنے کہ جامع صورت ہے کہ اس میں قرآن پاک کے جتنے مضامین تھے اس سب کا نچوڑ بتا دیا گیا، ٹھیک ہے، اس سب کا خلاصہ آ گیا، اس میں سمری آ گئی کہ نجات کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، وہ چیزیں بتا دی گئیں۔ اور اثر کا جو لفظ ہے عین صاد را، ٹھیک ہے، اس سے مل کر یہ لفظ بنا ہے، اور یہ فعل کے طور پر بھی آتا ہے، آسرا یؤسرو، اس کا مطلب ہوتا ہے نچوڑنا۔ جیسے سورہ یوسف میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ جو ایک بندہ تھا نا جو حضرت یوسف کے ساتھ 2 قیدی آئے تھے، تو اس میں سے ایک کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں پھلوں کا رس نچوڑ رہا ہوں یا شراب نچوڑ رہا ہوں اپنے مالک کے لیے، تو وہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا نچوڑنے کے معنی میں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی مالٹا یا کوئی چیز، جیسے ہم لیمو نچوڑتے ہیں، کوئی مالٹا یا کوئی بھی پھل پکڑ کے سافٹ فروٹ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں دبائیں تو آپ کی انگلیوں میں سے اس کا رس نکل جائے گا، ٹھیک ہے، چاہے آپ اس کو پکڑنے کی کوشش کریں۔ اکثر بچوں کا ہوتا ہے کہ انہیں کنٹرول نہیں ہوتا اور وہ سم ٹائمز مالٹے کی پھاڑی کو پکڑتے ہیں تو وہ نچڑ جاتی ساری، کھانے سے پہلے اس کا جوس نکل جاتا ہے۔ تو یہ نچوڑنے کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری ایک نماز کا نام بھی عصر ہے نا، فجر، ظہر، عصر۔ تو عصر کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ دن کے ختم ہونے کی قربت کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مغرب سے تو پھر رات شروع ہو جاتی ہے نا، اندھیرا شروع ہو جاتا ہے، شام ہو جاتی ہے، نئی وہ تاریخ چینج ہو جاتی ہے اسلامی کیلنڈر میں۔ تو یہ جو عصر ہے یہ اینڈنگ ٹائم کو انڈیکیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جیسے اگر ہم پوری تاریخ آدم سے، یعنی جو حضرت آدم کی تخلیق ہوئی تھی وہاں سے لے کر اب تک اور قیامت تک کے ٹائم کو ایک سپین کے طور پر لیں تو اس میں سے عصر تک کا ٹائم گزر گیا، ٹھیک ہے، اور اب صرف مغرب تک کا ٹائم رہ گیا ہے قیامت آنے میں۔ صحیح ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا، فالو کر رہی ہیں؟ کہ کسی کے نا مائک میں سے آوازیں آ رہی ہیں، کائنڈلی 1-2 لوگ جن کے آس پاس شور ہے وہ اپنا مائک میوٹ کر دیں۔ سائرہ، نورین، جی اوکے جی۔ تو یہ عصر کے نماز یعنی عصر کا ٹائم یہ چیز بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ اپنی اینڈنگ کی طرف پہنچ گئی ہے۔ جیسے عصر کی نماز ہو جائے تو اس کو فوراً بعد مغرب کا ٹائم ہونے والا ہوتا ہے نا، اور آپ اس کو اس طرح ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسے ایک اسکول یا کالج ہے، اس میں مختلف ٹیچرز کے پیریڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب جو آخری ٹیچر کا پیریڈ ہے اگر وہ ٹیچر بھی آ کے اپنا لیسن پڑھا کے چلا گیا تو پھر تو اب اسکول میں چھٹی ہونے والی ہے نا، اسکول کلوزنگ کا ٹائم ہے، اسکول ختم ہونے والا ہے۔ تو بالکل اسی طرح پیغمبر جو ہیں وہ ایک قسم کے ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ آ کے لوگوں کو انسانیت کو پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد بتاتے ہیں۔ تو ان میں سے جو آخری پیغمبر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اپنی یعنی وہ نبوت کا جو ٹائم سپین ہے، اپنی وہ جو تعلیمات ہیں وہ دے کر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اٹ مینس کہ آخری ٹیچر بھی لیکچر دے کے چلا گیا، تو اب دنیا جو ہے اس کا کلوزنگ ٹائم نزدیک ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اور کچھ علماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو یعنی ان کی رسالت اور نبوت کو قیامت کی ایک نشانی قرار دیا، کہ قیامت کی ایک نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی تھی۔
تو وہ ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس واپس چلے گئے. تو اٹ مینس کہ قیامت از اباؤٹ ٹو ہیپن، قیامت بالکل آنے والی ہے. تو اثر کا جو لفظ ہے یہ اس کے ڈفرینٹ معنی ہو گئے، یعنی زمانہ بھی ہو گیا، اور اثر کی نماز یعنی اینڈنگ ٹائم آف دا ڈے ہو گیا. اگر پوری دنیا پوری ہسٹری کو ایک ڈے کے طور پر تصور کریں تو اینڈنگ ٹائم ہے، ٹھیک ہے، اینڈ آف ٹائم. اور پھر اس کے بعد ایک اس کا مفہوم جو ہے وہ جوس نچوڑنا یا رس نچوڑنے کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی کسی چیز کا آپ کرکس جو ہے وہ نکالیں. اوکے جی، پھر اگلی آیت ہے ان الانسان لفی خسر. انا جو ہے یہ کسی بھی جملے میں عربی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یقیناً اور بے شک کے مفہوم میں. اور الانسان جب کسی لفظ کے ساتھ شروع میں الف لام لگا دیا جاتا ہے تو وہ خاص بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد پورے کی پوری جنس انسانی بھی ہو سکتی ہے، یعنی تمام انسان کا مفہوم بھی الف لام کے ذریعے آ جاتا ہے. جیسے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو الحمد میں الف لام کی وجہ سے تمام کا مفہوم شامل ہو گیا. تو یہاں پہ بھی انسان کے ساتھ شروع میں الف لام لگا ہوا ہے، تو تمام انسان، بے شک تمام انسان، لفی خسرن، اس میں فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ان سم تھنگ، خسرن نقصان، گھاٹا، خسارہ، تباہی، ٹھیک ہے، یہ اس کے مفہوم ہے. اور ایک تو ہوتا ہے نا چھوٹا آپ کا کوئی کسی قسم کا نقصان ہو جاتا ہے، ایک ہوتا ہے بڑا خسارہ. تو خسارہ مینس بہت بڑا نقصان. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ حقیقت واضح کر رہے ہیں کہ تمام انسان ڈیفینیٹلی بہت نقصان میں ہے، یعنی مشکل میں ہے. جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ بے شک ہم نے انسان کو مشکل میں رہنے والا بنایا. مطلب آپ دیکھیں کہ بچہ پیدا ہونے سے لے کر، یعنی اس کی پیدائش کا عمل وہ کتنا مشکل ہے، ڈیفیکلٹ ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی تکلیف میں ہوتا ہے، اس کی ماں بھی تکلیف میں انتہائی. پھر اس کے بعد بچے کا جو فیڈ لینا ہے وہ اس کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. پھر اس کا چلنا سیکھنا، کتنی دفعہ وہ گرتا ہے، کتنی ایفرٹ کرتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے پڑھائی کرنا، چیزیں لرن کرنا، کھانا سیکھنا اپنے ہاتھ سے، یہ سارا کچھ اس کے لیے مشکل مرحلے ہوتے ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. اور اسی طرح انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ آزمائشوں اور مشکلات اور کہہ لیں کہ امتحانات سے بھری ہوتی ہے. ہر ٹائم میں آپ کا مختلف آزمائش ہوتی ہے، ہر وقت میں آپ کی، ہر ایج میں کہہ لیں، ہر سچویشن میں کہہ لیں، مختلف قسم کی آپ کی آزمائش ہوتی ہے، لیکن آزمائش آپ کی چلتی رہے گی. ٹھیک ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی، کہ انسان تو اپنے رب سے ملنے تک مسلسل محنت کرتا رہتا ہے. اب دیکھیں کوئی بندہ مسلمان ہے، کوئی سکھ ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے. ہر بندہ جو ہے وہ مشکل حالات سے دوچار ہے، چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے. ہر ایک کو اس کی مشکلات ہیں. امیروں کی مشکلات مختلف ہیں، ان کی پریشانیاں اور ہیں، غریبوں کی اور ہیں، جن کے بچے ہیں اولاد والوں کی اور پریشانیاں ہیں، بے اولاد لوگوں کی اور پریشانیاں ہیں، جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ان کی اپنی پریشانیاں ہیں، جن کی شادی ہو گئی ہے ان کے اپنے مسئلے مسائل ہیں. تو ہر بندہ اپنی سچویشن میں مشکل میں ہے، پرابلم میں ہے. اور یہی حقیقت یہاں پہ اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ بے شک تمام انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، یعنی کہ آزمائش اور مشکل تو ہر بندے کے لیے، ہر زندہ انسان کے لیے. تو اب اس میں کامیابی کا کیا سٹیٹس ہے، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ لوازم نجات، کہ وہ کون لوگ ہیں جو پاس ہو جائیں گے، وہ کون لوگ ہیں جو اس مشکل امتحان میں اس کو پار کر جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے. وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی سوائے ان لوگوں کے، یعنی وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں. وہ کون سے ہیں؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے. یہ پہلی اس کی شرط ہے پاس ہونے کی، سکسیسفل ہونے کی، کامیاب ہونے کی پہلی شرط ہے آمنو، ایمان لانا. وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات یعنی نیک.
کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس پر عملاً بھی اپنی زندگی کو ڈھالنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. اب یہ دو چیزیں بھی یہاں پہ کافی نہیں ہیں، آگے اس کی دو شرائط اور بھی آ رہی ہیں. نمبر 3 وتواصوا بالحق. تواصو کا لفظ جو ہے یہ وصیت سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، کہ انہوں نے وصیت کی ایک دوسرے کو، وہ کہہ لیں کہ ایک دوسرے کو نصیحت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو یہ بات بتا رہے ہیں، اہمیت بتا رہے ہیں اس کی. کیا چیز؟ بالحق، حق کی. اب حق سے ایک مراد ہے کہ جو آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، جو اللہ نے آپ کے اوپر دوسروں کے حق رکھے ہیں، کہ جیسے آپ پر ماں باپ کا حق ہے، آپ کی اولاد کا حق ہے، آپ کے شوہر بیوی کا حق ہے، آپ کے رشتہ داروں کا، ہمسایوں کا، آپ کے دوستوں کا. یہ سارے حقوق جو ہیں وہ دوسروں کو، ایک دوسرے کو اس کے بارے میں وارن کرتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں کہ کوئی نہیں، اس کا تم پہ حق ہے، کوئی بات نہیں، اگنور کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک دوسرے کو حق کے بارے میں وصیت کرنا کہ حق پورا کرو، ذمہ داری پورا کرو، اپنے فرائض پورے کرو. اور دوسرا حق سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن. ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق نازل ہوا ہے. تو قرآن کے ذریعے ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، ایک دوسرے کو باتیں بتاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بھی دو صحابہ ایک دوسرے سے مل کر جدا ہونے لگتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو رخصت کرتے تھے، تو یہ سورہ عصر کی تلاوت ضرور فرماتے تھے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ٹھیک ہے، کہ حق ایک تو میں نے بتا دیا کہ ذمہ داریاں، فرائض، اس طرح کی چیز کی سینس میں آ جائے گا لفظ، اور ایک یہ لفظ قرآن کے حق ہونے کے، قرآن کے حوالے سے آ جائے گا کہ قرآن کے ذریعے ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں. تیسرا اس کا مفہوم ہو جائے گا سچ، یعنی ٹروتھ کے معنی میں، کہ جو سچ بات ہے وہی کریں، چاہے اس میں ان کو نقصان ہو، چاہے اس میں ان کو فائدہ ہو، لیکن وہ حق بات کا، حق کا ساتھ دیں گے اور دوسرے کو بھی اس کی وصیت کریں گے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد چوتھا اور لازمی آخری پوائنٹ وہ کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر. تواصو وہی لفظ ہے، وصیت سے نکلا ہے، اور وہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں بالصبر، صبر کی. ٹھیک ہے، اب صبر کا لفظ بھی عام طور پر ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ کسی مصیبت پر صبر ہوگا، کسی مشکل پر صبر ہوگا، لیکن صبر کا ایک مفہوم ہوتا ہے ٹھہرے رہنا، قائم رہنا، استقامت. جیسے آپ نے لفظ سنا نا صبر و استقامت، تو یہ بھی صبر کے معنی میں آتا ہے، یعنی کسی چیز پر جم جانا، ٹھہرے رہنا، اپنے ایمان پر جم جانا، چاہے کچھ بھی حالات ہو آپ اپنا ایمان نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو اپنی بات پر ٹھہرے رہنا، اپنے ایمان پر جم جانا، یہ بھی صبر کہلاتا ہے، اور مصیبتوں اور مشکلات کو برداشت کرنا وہ بھی صبر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں معنی میں صبر کا لفظ آ جائے گا کہ ایک دوسرے کو صبر کی. جیسے کوئی بندہ پریشان ہو گیا ہے حالات کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، تو دوسرا مسلمان بھائی یا بہن اس کو کہے کوئی بات نہیں، اللہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ اجر دے گا، آپ صبر کریں. یہ اس طرح کی باتیں ہم ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں نا، تو یہ جو ہے یہ اس کی لاسٹ کہہ لیں گے شک ہے، لاسٹ شرط ہے. اور یہ 4 بنیادی چیزیں بتا دی گئی کہ یہ وہ 4 چیزیں ہوں گی جن لوگوں میں، تو وہ لوگ نقصان سے بچیں گے، وہی لوگ خسارے سے بچ پائیں گے. الذین آمنوا، جو ایمان لائے، عملوا الصالحات، جنہوں نے نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. ٹھیک ہے، تو یہ 4 چیزیں اگر ہوں گی، جیسے ہمارا عام اسکول میں آپ جب ہم جاتے تھے تو اس میں ایک منیمم پاسنگ گریڈز ہوتے تھے نا، 33 100 میں سے 33 منیمم پاسنگ مارکس. تو سمجھ لیں کہ منیمم پاسنگ مارکس اس صورت میں بتا دیے گئے کہ وہ ہیں ایمان لانا، نیک عمل کرنا، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنا، اور صبر کی تلقین کرنا. اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے نقصان میں ہیں، وہ سارے خسارے میں ہیں، وہ سارے فیل ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے، وہ فیلئرز ہیں. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے زمانے کی، وقت کی قسم کھا کر یہ چیز بتائی ہے. قسم ہم کیوں کھاتے ہیں؟ قسم ہم کھاتے ہیں کسی چیز کو اوتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم آپس میں کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں کہ جی فلاں بازار میں میں نے اس ایکٹر کو دیکھا،
تو دوسرا بندہ اس کا یقین نہیں، کو قسم سے میں نے دیکھا، قسم کھا کے ہم اپنی بات کو اتھینٹیکیٹ کر لیں کہ واقعی یہ کام ایسے ہی ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی قسم کھا کے یعنی اس چیز میں زور پیدا کر کے، تاکید پیدا کر کے اللہ تعالیٰ پھر اپنی بات بتا رہے ہیں کہ بے شک تمام انسان نقصان میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، حق بات کی وصیت کی اور صبر کی تلقین کی. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا آج کا بیسک ٹاپک تھا کہ کوشش کریں کہ آپ کی زندگی میں یہ چاروں چیزیں ایٹ لیسٹ ضرور شامل ہوں. ایمان تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، ہم پیدائشی مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، اب نیک عمل کرنا جو ہے یہ ہماری اپنی کہہ لیں کہ چوائس ہے، اپنا اختیار ہے، لیکن یہ ضروری ہے. آپ سمجھیں کہ ایمان اور نیک اعمال یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لازم الملزوم ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کا ایمان سچا ہے نا تو پھر ڈیفینیٹلی آپ نیک عمل بھی کریں گے، یعنی آپ نیک عمل کرنے سے رک نہیں سکتے. جو انسان دل سے ایمان لاتا ہے اللہ پر تو وہ نیک عمل ضرور کرے گا، وہ اس سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتا. اور اگر وہ صرف ایمان لایا ہے، نیک عمل نہیں کر رہا، تو اٹ مینس کہ اس کے ایمان میں بھی کمی ہے، اس کا ایمان بھی سچا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو بندہ نیک عمل کر رہا ہے اور اس کے دل میں ڈیفینیٹلی اللہ کا ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، تو وہ آخرت کے حوالے سے اپنی کوشش کر رہا ہے، اپنا ٹائم سپینڈ کر رہا ہے، اپنا سرمایہ لگا رہا ہے، اپنے آپ کو لگا رہا ہے. تو یہ سارا جو ہے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، کہ اگر نیک عمل ہے تو ایمان ہوگا، اگر ایمان ہے تو نیک عمل ہونا ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد یہ حق بات کی وصیت اور نصیحت کرنا، یہ بھی جب آپ دیکھیں نا وہ ہوتا ہے نا نہی عن المنکر، کہ ایک دوسرے کو غلط بات سے منع کرنا بھی ضروری ہے. اگر ہم منع نہیں کریں گے تو برائیاں پھیلتی جائیں گی. کسی بندے کو ہو سکتا ہے اگنورنس کی وجہ سے کسی چیز کا علم نہ ہو. اور ہمارے معاشرے میں آج جو کنڈیشن ہو رہی ہے، معاشرتی حالات یا جس طرف جا رہا ہے، اس کی بڑی وجہ ایک یہی ہے کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو سمجھانا چھوڑ دیا، ایک دوسرے کو غلط کاموں سے منع کرنا چھوڑ دیا. اب ہر بندہ جس طرف جا رہا ہے وہ جا رہا ہے، اور کئی دفعہ کوئی بندہ سمجھاتا ہے تو دوسرا اس کی بات نہیں سنتا، تو پھر سمجھانے والا جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے یا دل برداشتہ ہو جاتا ہے. جبکہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل دیکھیں تو کافروں نے ان کو کیا کچھ نہیں کہا، ان کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا گیا، لیکن وہ حق بات کہنے سے رکے نہیں. جو بھی حالات آئے، جتنی بھی مصیبتیں برداشت کی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو ایٹ لیسٹ بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں پاس ہونے کی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے سمجھا دی ہیں، ان کو ہم ضرور پورا کریں. ٹھیک ہے، اب اس کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوسچن ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی سجیشن یا کوئی واقعہ آپ لوگ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اپنا مائک آن کر کے تو میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں.